بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ فرمان آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، وہ غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ بندہ تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ذو الحجہ کا مقدس مبارک مہینہ ہے، عبادات و ریاضات کے دن ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ملتا ہے۔ مطلب اگر بندہ کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے قربانی کے ایام بھی آنے والے ہیں۔ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد میں اسلامی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے قربانیاں کرتے اور ثواب کے حقدار بنتے ہیں۔ اور تمام مسلمان جو اس سال قربانی کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، رب الرحیم اپنے خزانہ غیب سے انہیں بھی وسعت نصیب فرمائے، وہ بھی قربانی کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعارف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ بہت بلند رتبہ ہستی ہیں۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ آپ ہی وہ ذیشان ہیں جن کی یاد میں ہم قربانیاں کیا کرتے ہیں۔ آپ ہی کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا چشمہ باری جاری ہوا۔ آپ نے اپنی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو قبیلہ جرہم اور قوم عمالقہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے، پھر انہی 12 بیٹوں سے آگے نسل چلی اور عرب کا یہ سارا خطہ آباد ہوا۔ رب الرحیم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم میں۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ نبیوں ولیوں کے ہی قصے سناتے رہتے ہو۔ ایسوں کے لیے عرض ہے، نبیوں ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار کو پڑھنا، بیان کرنا قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ آپ سورۃ مریم ہی کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے فرمایا، کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، کہیں فرمایا کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، کہیں اللہ پاک نے فرمایا کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ پتہ چلا کہ نبیوں ولیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن سارے کا سارا اللہ پاک کا ذکر ہے، اور قرآن پڑھ کر دیکھو، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی تذکرے آتے ہیں، اولیاء کرام کے بھی تذکرے آتے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر بھی آتا ہے، اہل بیت کی شانیں بھی اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے دوستو، یعنی اولیاء اللہ کا ذکر بھی ذکر اللہ ہے۔
صحابہ و اہل بیت کا بھی ذکر کرنا ذکر اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ خیر اللہ پاک نے فرمایا کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، اس سے آگے ارشاد فرمایا بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ یہاں سے یہ اوصاف ہمیں یہ مل رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ وہ اپنے وعدے کے پاسدار تھے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیارا وصف ہے کہ آپ وعدے کے سچے تھے۔ یقیناً سارے ہی انبیاء کرام وعدے کے سچے ہیں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے نبھانے میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کے اس خاص وصف کا ذکر کر کے رب الرحمن نے فرمایا بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، اور پھر آگے فرمایا اور غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ رب کریم نے آپ کو قبلہ و قبیلہ عطا فرمایا، اور آپ اس قبیلے کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ انہیں راہ حق کی طرف بلاتے، نیکی کی طرف دعوت دیتے۔ کئی لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار بن گئے۔ اللہ پاک مزید فرماتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ السلام کا پیارا ہی ایک شاندار وصف ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کی تو نیکی کی دعوت ہی دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ پارہ نمبر 16 سورۃ مریم میں، جس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ تو یہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ نماز زکوٰۃ ادا کرے اور دین کی باتیں کرے اور اپنے وعدوں کا سچا ہو تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کی بلند شان ہے کہ آپ رب الرحمن کے ہاں بلند مقام رکھتے ہیں۔ آپ اللہ پاک کے بہت پسندیدہ بندے ہیں۔ رب کریم ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے، ہم تو کسی لائق ہی نہیں۔ رب تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، اور اپنے پیارے محبوب کریم سرور دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا صدقہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، آمین۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ آیت کریمہ سے ملنے والا سبق، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اوپر آیت کا ترجمہ کیا، اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو پیارے وصف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 وعدوں کے سچے، اور نمبر 2 اپنے اور اپنی امت کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو نیکی کی دعوت کرنا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ان دو اوصاف سے بھی بندہ اپنے اللہ پاک کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ پہلا وصف ارشاد ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ یہ آپ کا بہت ممتاز وصف ہے، آپ وعدوں کے سچے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی سے کوئی وعدہ فرماتے تو چاہے اسے پورا کرنے میں کیسی ہی مشکل ہوتی، آپ وعدہ فرماتے اور اسے ضرور پورا کیا کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے جس کی بہت بڑی یہاں سے ہم اس واقعے سے بہت بڑی فضیلت، وعدے کی پابندی کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی جو قربانی، جو آپ نے اپنے والد کے خواب کو سچا
مان کر چھری کے نیچے اپنا سر رکھ دیا تو اللہ پاک کی شان اس طرح اپنا جلوہ دکھائی کہ اس قربانی کو سنت بنا دیا، اور ہر سال تمام کے تمام مسلمان اپنے مال کے ساتھ، یعنی جو حلال رزق کے ساتھ اپنا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کے پاس نہ تو اس جانور کا خون جاتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچ پاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف اس بندے جو قربانی کرتا ہے اس کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ پاک صرف اور صرف انسان کا تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں ان جیسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔